گزشتہ دنوں فیصل آباد میں خدیجہ نامی ایک میڈیکل کی طالبہ پر جو قیامت گزری، اسے سن کر اور دیکھ کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس مظلوم لڑکی کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے اپنی دوست کے والد کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس انکار پر نہ صرف اس طالبہ کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا بلکہ اس کی تذلیل بھی کی گئی اور اسے جنسی طور پر ہراساں بھی کیا گیا۔ لڑکی کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی زبان سے جوتوں کو چاٹے، جوتوں پر اپنی ناک رگڑے اور اپنے انکار پر معافی مانگے۔ صرف یہی نہیں، لڑکی کے سر کے بالوں کے ساتھ اس کی بھویں بھی کاٹ دی گئیں، اور زیادہ شرم والی بات یہ ہے کہ اس مظلوم لڑکی کی دوست بھی اسے مجبور کرتی رہی کہ وہ اس کے باپ کے ساتھ شادی کر لے۔ سامعین محترم، ذرا تصور کریں، کیا ملک کی وہ بیٹی زندگی کے آخری سانس تک اس واقعہ کو کیا بھلا پائے گی؟ کیا تذلیل کا وہ واقعہ جسے ہزاروں آنکھوں نے دیکھا، کیا وہ بھلا پائے گی؟ افسوس، آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زوال کے آخری درجے تک پہنچ چکی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صنف نازک کو حجاب کی چادر پہنا کر اس کی عزت کو چار چاند لگا دیے تھے۔ سن 9 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زیر نگرانی میں 200 آدمی قبیلہ طے کا بت توڑنے کے لیے بھیجے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زیر نگرانی جانے والا یہ لشکر بہت جلد فتح حاصل کر لیتا ہے۔ وہاں کے کچھ لوگ قیدی بنے اور ان قیدیوں میں حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بھی تھی، جبکہ اس کا بھائی ملک شام کی طرف بھاگ گیا تھا۔ صحابہ کرام ان قیدیوں کو مدینہ منورہ لائے اور مسجد کے قریب ان کو اتار دیا گیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو ننگے سر جب دور سے دیکھا، میرے محبوب نے اپنی چادر اتار کے اپنے ایک صحابی کو فرمایا، جاؤ یہ میری تطہیر والی چادر اس ننگے سر بیٹی کے سر کے اوپر دے دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بڑے حیران ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی وہ مبارک اور مقدس چادر جس کے تذکرے رب نے قرآن میں کیے ہیں، اور وہ عورت ایک کافر اور مشرکہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا، بیٹی آخر بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی بیٹی کیوں نہ ہو۔ آج جس ہستی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے تو کافر کی بیٹی کو بھی اتنا بڑا مقام دیا اور ہمیں تعلیم دی کہ عورت کی ہمیشہ عزت کیا کرو، لیکن آج ہم کلمہ پڑھ کر ایسے واقعات کرتے ہیں کہ جس سے پوری قوم کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر وہ لڑکی کہنے لگی، بی بی صفانہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں سخی سردار حاتم طائی کی بیٹی ہوں، میرا باپ بڑا سخی تھا، وہ لوگوں پر بڑی مہربانیاں کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا، میرا بھائی میرا سرپرست یہاں سے بھاگ گیا، آپ میرے اوپر مہربانی فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف اسے آزاد کیا بلکہ سواری بھی دی، زاد راہ بھی دیا، اور 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ میرے صحابہ آپ حاتم طائی کی بیٹی کو گھر تک پہنچائیں۔ جس وقت بی بی صفانہ گھر پہنچی تو اس کا بھائی جو گھر میں پہنچ چکا تھا، اس نے کہا، اتنے دن اتنی راتیں جو سفر میں گزری، تو اغیار کے ہاتھوں میں تھی، تیری عزت کیسے محفوظ رہی؟ آگے سے حاتم طائی کی بیٹی صفانہ نے جواب دیا، مجھے اس ذات پاک کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تیری 4 دیواری اور تیرے گھر کے اندر اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھ میں محفوظ تھی۔ یہ ہے مسلم معاشرے کی ایک مثال، لیکن افسوس
آج ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے بھی مغربی تہذیب کو اپنا کلچر بنا لیا ہے، آج مغربی تہذیب کو اپنے لیے فخر بنا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حیثیت سے ہم زندگی گزاریں کہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں تو ہمارے سر شرم سے نہ جھکیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اعمال کو دیکھ کر فخر کریں کہ یہ ہیں میرے وہ امتی جن سے میں پیار کرتا ہوں۔